سعید بزدار صاحب سے میری بہت پرانی شناسائی ہے، میرے ایک ذاتی دوست ہیں، اور میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس کتاب کے چھپنے سے پہلے مجھے اس کا مسودہ انہوں نے بھیجا۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت پڑھا تھا جب یہ بھی پرنٹنگ پریس میں نہیں تھی۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ذاتی طور پر میرے لیے یہ کتاب بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کتاب نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور اس کتاب نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، اور وہ اس لیے دکھ دیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل نوسٹلجیا ہے کہ علم کی جو معلوم بنیاد ہے وہ یونان سے شروع ہوئی، اور یونان میں علم کا جو فلسافیکل آسپیکٹ تھا اس کو کمال تک پہنچایا۔ ہم کیا ہیں، جو بہت سے آفاقی سوال ہیں ان کے جواب کیا ہے، کوئی غیر مرئی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ تو وہ نام ہیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ ہزاروں اور نام ایسے ہیں یونان میں جنہوں نے فلسافیکل کانسیپٹ آف نالج کو بہت میچور کیا، اور اتنا میچور کیا کہ ابھی تک ان کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جس دور کی بنیاد وحی کے علم سے ہوئی، اور سیرت کے علم نے اس کے اندر ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا۔ اس سسٹم کی بنیاد پر ایک پولیٹیکل سسٹم بنا، اس کی بنیاد پر معاشرے کا ایک پورا نظام بنا، اور ایک علمی فضا قائم ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ سارا علم شفٹ ہو گیا اس اسلامی فضا کے اندر، اس تہذیب کے اندر۔ اور جو لینڈ مارک چینج آئی علم میں کہ وہ علم جو فلسافیکل لیول پر تھا وہ اب لیبورٹری میں آ گیا، وہ اب تجربہ گاہ میں آ گیا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو تجربہ گاہ میں پروو ہونی تھی اس فلسافیکل علم کی بنیاد پر، اس کی بنیاد ہمارے پاس تھی، ہمارے اسلاف کے پاس تھی۔ لہٰذا میں سرجن ہوں، سرجری کے اوپر قاسم الحضروی کی کتاب بہت عرصے تک ابھی بھی موجود ہے آرکائیوز کے اندر، اور وہ کتاب بیسیکلی آپریٹو نوٹس تھے جس میں 500 کنزیکٹیو آپریشنز کیے گئے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں برین ٹیومر کی سرجری تک کے نوٹس تھے جو کہ قاسم الحضروی نے کی۔ نشتر میں جہاں پڑھتا تھا وہاں قاسم ہال ایک ہاسٹل ہے، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ محمد بن قاسم کے نام پر نہیں ہے بلکہ قاسم الحضروی کے نام۔ اسی طرح کیمسٹری، اسی طرح اسٹرالوجی، اسی طرح اسٹرانومی، اسی طریقے سے میتھمیٹکس، الجبرا، کیمسٹری، فزکس، اور بہت سے ایسے علوم جو آج بڑے علوم کی ضمنی شاخیں ہیں، ان سب کی بنیاد ہمارے پاس ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک دنیا کی پوری پولیٹیکل سین میں ایک چینج آئی۔ ان کی تفصیلات کچھ ہمیں معلوم ہیں، کچھ ہمیں نہیں معلوم، اس دکھ بھری داستان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جس میں آخری چوٹ اس وقت لگی جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، مگر اس سے پہلے ہم پولیٹیکلی اتنے ویک ہو چکے تھے اور ہمارے درمیان اتنا تفرقہ ہو چکا تھا کہ اس پولیٹیکل ویکنس کی بنیاد پر جو تفرقہ ہوا اس کی وجہ سے یہ سارا علم جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا، وہ آگے کنٹینیو نہیں ہو سکا۔ ایکچولی یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اب وہ لیبورٹری میں پروو کیا ہوا علم اپلائیڈ آسپیکٹ کے طور پر ہماری زندگیوں میں نظر آتا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہونی تھی اس سب کی فاؤنڈیشن ہمارے پاس موجود تھی، مگر ہم اس اسکیلٹن کو فل نہیں کر سکے اور اس بلڈنگ کو مکمل نہیں کر سکے، اور وہاں سے وہ علم پھر ہلاکو خان کے حملے کے بعد ہلاکو خان کی اپنی کوئی علمی فلسفی نہیں تھی، اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ بغداد کے کتب خانوں میں کیا کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ موقع ملا رومنز کو کہ جنہوں نے وہاں سے وہ تمام کتابیں اور ایسے یعنی ٹرانسلیشن کے بنے کہ جو چیز کسی چیز پر لکھی ہوئی ہے اس کو لیٹن میں یا انگلش میں یا فرینچ میں یا جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، اور جو کچھ ہم سب کا تجربہ تھا وہ سارا کا سارا ٹرانسلیٹ ہوا۔ ساتھ پھر وہ ایک نشاط ثانیہ کا ایک پولیٹیکل عمل شروع ہوا، اور جس کی بنیاد پر اس طرح کی درس گاہیں وہاں بنی۔ اس زمانے میں ہماری اپنی اکنامک حالت یہ تھی کہ ہندوستان پوری دنیا کو سپلائی کرتا تھا، لیکن ہمیں تاج محل بنانے سے اور صرف کچھ اگر آپ دیکھیے کنٹریبیوشن ہمارے جتنے بھی اسلاف یہ نزدیک کے اسلاف تھے، سوائے کچھ بلڈنگز بنانے کے اور اس طرح کی کچھ چیزیں بنانے کی ان کی کوئی کنٹریبیوشن تہذیب کے آگے بڑھانے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی زمانے میں یہ تمام یونیورسٹیوں کی بنیاد ہوئی،
اور یہ پتہ لگا کہ جس سال میں تاج محل بنا تھا، یہ بات آپ نے بڑی معروف ہے، سنی ہوگی، کہ اسی زمانے میں یہ جو تھی امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹیوں کی بنیاد پڑی، ہارورڈ کی بنیاد پڑی، بالکل پیرالل اسی 1700 کچھ کے اندر جس میں تاج محل بنا، اور اس کے بعد یہ علم وہاں منتقل ہوا۔ اور تیسرا فیز علم کا شروع ہوا کہ فلسافیکل نالج جو کہ گریک میں تھا وہ لیب کے اندر ویریفائی ہوا اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہماری پوری تہذیب میں، جس کا مرکز جو ہے مشرق وسطیٰ تھا، پھر مغرب میں جا کر اس کو اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک پولیٹیکل، ایک معاشرتی سسٹم تھا جس سسٹم نے ان سب کو سپورٹ کیا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور پڑھ کے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں مجھے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات میں اپنے رونے پر ہنستا ہوں کہ مجھے کیوں رونا آ گیا۔ مثلا پاکستان کا قومی ترانہ میں سن نہیں سکتا، پاکستان کا قومی ترانہ آتا تو مجھے رونا آ جاتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، مجھے رونا، میں اس کو اپنی ویکنس، سائیکولوجیکل ویکنس سمجھتا ہوں کہ مجھے رونا آ جاتا ہے۔ شاید میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جس میں آدمی فریجائل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ بہت رلاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی کانٹینٹس کیا ہے، اس کی علمی اہمیت کیا ہے، لوگوں کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، اس سے زیادہ اس کتاب کی جو اہمیت میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک موٹیویشنل ویلیو ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے، آخر آپ سارے حضرات کے اندر کیا کمی ہے، مجھ میں اور سارے جو بچے باہر بیٹھے ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہیں جا کر نیتوں کے اندر، کہیں جا کر ہمارے اندر ایک آبجیکٹیونیس نہ ہونا، اور ہمیں اپنے مسائل کا ادراک ہونے کے باوجود اس کے لیے ایک ایمانداری کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، وہ جو ایک روشنی کے یعنی ٹنل کے اینڈ میں روشنی موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت احسان ہے ہم پر، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ اس کتاب کو ایک عام کتاب مت سمجھیے گا، یہ کتاب انشاءاللہ یہ سب بچے پڑھیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بیٹھے بیٹھے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو 2 دفعہ سکم کیا ہے، لیکن یہ میری لسٹ میں ہے جس کو میں نے لفظ بہ لفظ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اس پر ویلاگ بھی کرنا ہے اور اس بات کو فردر مذاکرہ بھی کرنا ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ پلیز، جیسے الطاف صاحب نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑیے گا مت، اب آپ اس کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے کہ یہ 10 بنی ہیں وہ کیا فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم 1000 کے اندر بھی نہیں ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ جو ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی اس سارے نالج کے ساتھ، وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گی ہماری یونیورسٹیز کے لیے۔ شہر جو ہیں، یہ ہمارے پیارے بھائی ذیشان صاحب کو پتہ ہے مشہور افسانہ غلام عباس کا آنندی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شہر کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آنندی اگر آپ نے نہیں پڑھا غلام عباس کا افسانہ تو ضرور پڑھیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام معاشرے جو ترقی کرتے ہیں ان کے شہر، ان کی آبادیاں یونیورسٹیز کے ارد گرد تعمیر ہونی چاہیے۔ جہاں یونیورسٹی بنے وہ پھر اپنے گرد جو ہے وہ عوام کو گھیر لے اور اس کے بعد ایک شہر بن جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے کانٹینٹ پر بات نہیں کرتا، بالکل میں چاہوں گا کہ یہ بچے اس کو خود پڑھیں اور اس کی تفصیلات یہ خود جانیں۔ لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ دنیا میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں خاص طور پر سوشل میڈیا کے بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ایک ٹرم بڑی مستعمل ہے، وہ ہے ٹرینڈ۔ ہم اکثر اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے وہ فالو کرتے ہیں جس کا ٹرینڈ ہوتا ہے، جس کو ہم فیشن کہتے ہیں، جس کو ہم ٹرینڈ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کے سارے انسانوں کو دیکھیں تو دنیا کے 10% انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور جو بہت صلاحیتوں والے اور سمارٹ بھی بہت ہوتے ہیں، اور 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بہت سمارٹ اور صلاحیتوں والے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اور جو باقی 80% ہوتے ہیں وہ میرے جیسے، جس کو بھیڑ چال کہتے ہیں، ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کس طرف کا ٹرینڈ چلا تو وہ اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طرح کے کپڑے ہوئے تو سارے اسی طرح کے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایک طرح کی گاڑی سارے وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، سارے ویسے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو معاشرے ترقی کرتے ہیں ان میں ٹرینڈ سیٹنگ کا کام پہلا گروپ کرتا ہے جو کہ سمارٹ ہوتے ہیں اور جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ استاد ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، جو کالجز میں پڑھاتے ہیں۔ اور کالج اور یونیورسٹی میں فرق دیکھیں، کالج سے بھی ایم اے بندہ کرتا ہے، یونیورسٹی سے بھی ایم اے کرتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں فرق یہ ہے کہ کالج آلریڈی ایگزسٹنگ نالج کو
آگے پہنچاتا ہے. یونیورسٹی نیا کالج نیا علم کریٹ کرتی ہے. جیسے ہمارا میڈیکل کالج تھا یونیورسٹی ملتان کے ساتھ، تو میں ان کو کہتا تھا ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو انگریزوں کی کتابیں چھپی ہوئی ان کو پڑھانا، ہمارا کام یہ ہے کہ بہاولپور کے مضافات میں ملیریا کے علاج کے لیے کون سے کسٹم سولوشنز ہیں جو ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. تو لہٰذا جو جیسے اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب جیسے ہیں، لگتا ہے کہ اردو کا یعنی ادب کے پڑھنے کا ایکچولی مٹیریل سائنس میں کیا تعلق ہے، لیکن یونیورسٹی میں جو اردو کا پروفیسر ہے وہ یہ تعین کرے گا کہ زبان کے بدلنے سے معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل سسٹم اور ہمارے انڈسٹریل کلچر پر کیا فرق پڑتا ہے. تو اردو کا شخص بھی جو ہے، انگریزی زبان کا بھی جو شخص ہے، جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا شخص ہے، اس کے ذمے معاشرے کے لیے گائیڈ لائنز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. مجھے اس بات کی توقع ہے اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ میری نسل، اور یہ بات میں نے اسٹیج پر متعدد بات کی ہے، متعدد دفعہ میں نے ہاتھ باندھ کے معافی بھی مانگی ہے اسٹوڈنٹ سے، آن بہاف آف مائی جنریشن، وہ لوگ جو مجھ سے 10 سال بڑے تھے اور وہ جو مجھ سے 10 سال چھوٹے تھے. ان جنریشنز نے ایکچولی کوئی اچھا رول ماڈل نہیں کریٹ کیا. دیکھیے اگر ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر یہ بچے بڑے شارپ اور شروڈ ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں. ہمارا کنڈکٹ کیا ہے، ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار میری نسل، مجھ سے متصل اوپر اور نیچے والی نسل ہے. اور ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ وہ غلطیاں نہ کیجیے گا. اللہ نے آپ کو اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ آپ انشاءاللہ ان پوٹینشیل، صرف ہمیں نیک نیتی کی ضرورت ہے، نمبر 1. اور دوسرا، وہ جو پہلے طبقے کے لوگ ہیں نا، جن کا میں نے ذکر کیا، جو ٹرینڈ کو بناتے ہیں تو معاشی ترقی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بہت ساری وجوہات میں سے نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے سم ہاؤ پیسے کو اپنی پہلی ویلیو کے طور پر لیا ہوتا ہے. لہٰذا ان کا جتنی بھی پرفارمنس ہے وہ ریوالو اس کے گرد ہوتی ہے کہ ہم کتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. پیسہ اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ پوری دنیا میں بانٹتے پھرے اور وہ ختم نہ ہو، لیکن پیسہ جو ہے وہ مینس ٹو اچیو اے پرپز ہے، پرپز نہیں ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پیسہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ذریعے بہت ہونے چاہیے، بہت وافر ہونے چاہیے تاکہ ہم مقصد کو حاصل کر سکیں، مگر یہ ذریعہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اس کو جاری رکھیے گا. دیکھیں میں ایک زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایک کتاب پڑھتا ہوں تو میں اس صاحب ایک کتاب کی زندگی میں بھی حصے دار بن جاتا ہوں. اگر میں نے 100 کتابیں پڑھی ہیں تو میں نے 100 لوگوں کی زندگی جی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے ہمیں حصہ دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم my respectable colleagues and very dear students. یہ بہت ہی قابل فخر بات ہے کہ آج یہاں پر میں موجود ہوں اور اس تقریب کو، اس خوبصورت تقریب کو، جو کہ ایک بہت ہی یونیک کتاب علم کی راہداریاں ہمارے ینگسٹ ڈین پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار نے لکھی ہے، اس کی پذیرائی کی تقریب میں شرکت کر رہی ہوں آن بیہاف آف آور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر. یقیناً ایز اے کولیگ میں نے پروفیسر ڈاکٹر سعید بزدار کو بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ویل آرگنائزڈ پایا، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری یونیورسٹی میں سرو کیا ہے کوالٹی انہینسمنٹ سیل کو، اور بینگ ڈائریکٹر آف QEC انہوں نے یقیناً آبزرو کیا کہ انٹرنیشنلی کیا اسٹینڈرڈ ہے یونیورسٹیز کا، اور وہ کس طرح سے ایوالو ہوئیں، اور کس طرح سے ایوالو ہونے کے بعد وہ دنیا کی بہترین 10 یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہونے لگا. میں نے اس بک کو پڑھا اور تقریباً ہر چیپٹر میں بہت ہی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ہر چیپٹر اپنے لحاظ سے یونیک ہے، کیونکہ ہر بہترین یونیورسٹی کے بارے میں انہوں نے اس کی ایولیوشن بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹارٹ کیا اور کیسے وہ ٹاپ 10 میں آئے، اور پھر یہ کہ وہاں کی جو پروڈکٹ ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون ہیں، وہاں پر کتنے، ہمارے پاس جو یارڈ اسٹک ہے کسی کے اچھے ہونے کی کہ وہ سائنس میں یا کسی بھی سوشل سائنس کی کسی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ نوبل پرائز ہے. اگر ہم دیکھیں نوبل پرائز وائز
تو امریکہ میں تقریباً 400 سے بھی زیادہ نوبل پرائزز سائنٹسٹ نے لیے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں 5 یونیورسٹیز امریکہ کی ہیں, اور پھر اس کے بعد 4 یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ یو کے کی دیکھ رہے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم کی, اور پھر ایک یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا معیار ہے اور ہم یہاں پر پاکستان میں کہاں کھڑے ہیں. تو اس سے یعنی کافی حد تک انسپائریشن بھی ملتی ہے اور بہت سے وے آؤٹس بھی ملتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا, کیونکہ ہم سب کام کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ڈیوالو دا پاور. آپ کو اپنی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کوئی ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا ہوتا. اور جب ایسا ہو تو پھر کام زیادہ بہتری سے ہوتے ہیں, اور کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں جو اس بک سے سیکھنے کا, پڑھنے کے بعد سیکھنے کا موقع ملا, وہ یقیناً بہت ہی مختصر وقت میں بیان نہیں کر پاؤں گی, لیکن یہ میں یقیناً ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس بک سے یقیناً ڈاکٹر صاحب کو اور بھی بہت سے آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے ان فیوچر, کیونکہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بک اردو میں لکھ کر زیادہ کمال کیا ہے, کیونکہ سائنس میں ہوتے ہوئے آپ اردو میں کوئی اتنی بہترین تصنیف اگر آپ کی سامنے آتی ہے تو اس میں آپ کی ایفرٹس زیادہ لگی ہوں گی. یقیناً سائنس انگلش میں لکھنا بہت ایزی ہے, ٹرمینالوجیز انگلش میں سمجھنا ایزی ہے, لیکن اردو اتنی خوبصورت اردو, ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ لٹریچر کو بہت پسند کرتے ہیں, تو اس کا بھی عکس نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی اپنے پیش لفظ میں یہ بات کی, کیونکہ وہ فزسسٹ ہیں تو انہوں نے زیادہ فوکس فزکس کی اس پہ دیکھا, سائنٹسٹ جو انوالو تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور اس چیز کو میں نے بھی فیل کیا. اور اسپیشلی کیمبرج میں میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو دیکھتی ہوں جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا اپنی اس بک میں. وہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, اور میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ میں بائسٹ ہوں, میں بھی کیمسٹ ہوں, تو وہی چیز مجھے ڈاکٹر سعید بزار میں بھی نظر آئی جو کہ نارمل ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں ایک بہت ہی اچھا چیپٹر لکھا, وہ فیصلہ تھا. آئی مین آپ نے ساری یونیورسٹیز کے بارے میں پڑھ لیا, ان میں کیا کامنالٹیز ہیں, کس وجہ سے وہ یونیورسٹیز ٹاپ 10 میں ہیں, اینڈ وائی ناٹ اس. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمیں سوچنا ہے اور پھر کچھ اچھا سا پرفارم کرنا ہے کہ ہم بھی دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں, اور ہم بھی ٹاپ 1 یونیورسٹی کیوں نہ بن جائیں, ہماری اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. تو اس حوالے سے میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آئی یو بی کے بھی نشیب و فراز دیکھے ہیں, اور ریسنٹلی جو کچھ آئی یو بی میں ہوا اور پریزنٹ جو ہمارا فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے, اس میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ایک فائنینشیل مینجمنٹ کمیٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, جس پہ انہوں نے سروے کیا, دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں کیا کن سورسز سے انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں مزید ریکویسٹ کروں گی کہ فردر وہ وے آؤٹس آئی یو بی کے لیے خاص طور پہ دیں, کیونکہ بک میں آپ آئی یو بی کا اس طرح ذکر نہیں کر سکتے, وہ تو ایک پرٹیکولر سا سبجیکٹ ہے نا. بک کو براڈر آڈینس کے لیے ہونا چاہیے. تو بک کے لحاظ سے تو پرفیکٹ بک ہے, لیکن آئی یو بی کے لحاظ سے میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ وہ کچھ ریکمنڈیشنز آئی یو بی کو دیں تاکہ ہم اس مشکل گھڑی سے باہر نکل سکیں. تھینک یو ویری مچ. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. پھول اپنے رنگ اور خوشبو سے اپنی طرف یوں متوجہ کرتے ہیں کہ جس سے ماحول مہک اٹھتا ہے, چہک اٹھتا ہے. کچھ یوں ہی بعض افراد اپنی شخصیت میں پھول کی طرح نازک بھی ہوتے ہیں, رنگین بھی اور خوشبودار بھی. میری مراد ڈاکٹر سعید احمد بزدار ہیں. ہماری جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھول کی طرح گل و گلزار منظر سامنے آتا ہے. ایسے میں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ آپ کہیں اپنی ذات میں ایک نادر عنوان لیے پھرتے رہے. آج جس کی ورق ورق خوشبو
پورے عالم دانش کو اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے معلوم ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم جھومتے ہیں اور پھر ان کے گرد گھومتے ہیں، چونکہ اس تحقیقی عمل کا ہر لفظ پہلی بارش کی طرح قرطاس و قلم میں جذب ہو کر ہمیں سیراب کرتا موجود دکھائی دیتا ہے اور ہم شادمان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد بزدار نے اپنے اس تخلیقی، تحقیقی، علمی و فکری اور نایاب کام کو علم کی راہداریوں کا نام دیا ہے۔ علم کی ان راہداریوں سے آپ نے کہیں سر اٹھائے ہوئے اور کہیں سر جھکائے ہوئے گزرتے سمے جو ہی دستک دی تو علمی ادبی دستگاہوں نے انہیں یوں گلے لگایا کہ یہ راہداریاں بھی ہمارے لیے استعارہ بن گئی، اور پھر ایک ایسی تحقیق یا تخلیق ہمارے سامنے آئی جو ہر اعتبار سے نہایت موزوں اور وقت کی عین ضرورت بھی ہے۔ میں باقی جو 12 صفحے ہیں وہ پرمغز اور پرتشدد نہیں کرنا چاہ رہا، صرف یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، بس ان کی نظر یہ شعر کہ منزل کی تھی تلاش یا چلنے کا شوق تھا، آگے نکل گیا ہوں میں یہی سوچتا ہوا۔ دوسرا یہ کتاب نہیں، ایک روشن چراغ ہے، اور سعید بزدار صاحب آپ نے ہماری سب کی جانب سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ سوچ کے دیوار پہ رکھا ہے چراغ کہ روشنی تھوڑی سی ہمسائے کے گھر میں جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر سعید احمد بزدار میرے استاد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں۔ آپ صاحب نظر بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں اور صاحب خواب بھی ہیں۔ worthy chief guest, Professor Dr. Javed Iqbal Saab, faculty members, students, and administrative officers of Islamia University Bahawalpur, آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا، اس ایونٹ میں، اس کتاب کی پذیرائی، میری حوصلہ افزائی اور اس تخلیق کی حوصلہ افزائی کے لیے سب مل کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے سامنے ایک شعر آ رہا تھا کہ کیا وجہ ڈھونڈتے ہو خرابوں سے عشق کی، دل خود بڑی دلیل ہے خوابوں سے عشق کی، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ تو ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ میرا ایمان ہے کہ کتابوں کی جو محبت ہے، جو کتاب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ بات سچ بھی ہے تو اس آخری صدی کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے بھی ایک کتاب اس میں اضافہ کر دیا تاکہ اسی صدی میں جو کتاب سے محبت ہے اس کا بھی بینیفٹ لیا جائے۔ 2-3 دن پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بک فیئر ہوا تھا، اور ان کے مطابق یہ 10 سال کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے بک فیئر کیا تھا، اور اس میں پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کتابیں خریدی۔ ہمارے چیف لائبریرین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کتابوں کے میلے، باقی ہر طرح کے میلے یونیورسٹیوں میں اور بھی ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کے میلے کی بڑی کمی اور سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو آج کا طالب علم ہے، جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا، کنڈل کا، موبائل فون کا، سوشل میڈیا کا، وہ کتاب سے بہرحال تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں بات بہت ساری ہوگی، اور میں چاہوں گا آپ خود پڑھیں، خود فیصلہ کریں، لیکن جو میری موٹیویشن ہے، مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا تھا کہ یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی۔ اس کے 3-4 ڈفرینٹ ٹریگرنگ فیکٹر ہیں جنہوں نے مجھے ٹریگر کیا، مجھے موٹیویٹ کیا۔ میری زندگی میں جو بریک تھرو بڑے آئے، پہلا ڈیفینیٹلی بریک تھرو وہ تھا جب اکتوبر 2000 میں نے اس یونیورسٹی کو ایک لیکچرر کے طور پہ جوائن کیا۔ دوسرا بریک تھرو یہ آیا جب میں 2007 میں دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی کالج لندن میں جا کے مجھے موقع ملا ریسرچ کا۔ یونیورسٹی کالج لندن جو کہ اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے، چونکہ میں اس یونیورسٹی سے وابستہ رہا ہوں تو اس کے ساتھ بھی میری محبت تھوڑی سی زیادہ ملے گی۔ تیسرا بریک تھرو آیا تھا جب میں 2010 میں اسلامی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا ممبر بنا، اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پہ یونیورسٹی کی گورننس کو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کا موقع ملا۔ چوتھا بریک تھرو آیا جب میں ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل بنا اسلامی یونیورسٹی کا۔ اور پانچواں اور سب سے اہم جب میں HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی کوالٹی ایشورنس ایجنسی کے ایکسپرٹ پینل کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے مجھے پاکستان بھر کی یونیورسٹی کو دیکھنے کا موقع ملا، جو ابھی تصویریں بھی آپ کے سامنے چل رہی تھیں۔ اس ساری چیز نے، اور پھر دنیا کی جب QEC میں تھا تو ہم نے پہلی بار ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے
रिक्वेस्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का डाटा इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए डिपॉजिट किया, सबमिट किया कि हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी, हिम्मत की बात थी। मैं जावेद साहब को भी बता रहा था कि दुनिया में 35 से 40 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अब तक किसी भी टॉप रैंकिंग जो हमारे QS और टाइम्स रैंकिंग है उसमें अभी तक यूनिवर्सिटियों की तादाद 2000 नहीं हुई, उससे कम है। 1700, 1800, 1500 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि उस पार्टिसिपेशन में उस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और 2020 में हम भी उनमें से एक थे। हमारी पोजीशन अगर 1000 थी तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की 35 से 40 हज़ार यूनिवर्सिटियों में से उन 1700 में शामिल हुए थे जिन्होंने ये जुर्रत की कि अपना डाटा इंटरनेशनल एजेंसीज को भेजा और रैंकिंग के लिए अपने आप को प्रेजेंट किया। लेकिन इस रैंकिंग ने जब इसके पैरामीटर देखे, जब इसको मैंने डिटेल से देखा, मुझे ये तजस्सुस हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज़ मुसलसल टॉप 10-20 में है, जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पिछले कई सालों से टॉप 20 पे है, लेकिन उनकी तरतीब बदलती रहती है, आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो टॉप 10 पे है और टॉप 20 पे और हम 1000 प्लस पे आ गए? तो इस तजस्सुस को देखने के लिए मैंने उनको उन इल्म की राहदारियों की तरफ झांकना शुरू किया या उनकी तरफ सफ़र शुरू किया। लेकिन ये सफ़र ऐसा था कि जब उन राहदारियों में गया तो तजस्सुस में मज़ीद इजाफा हुआ, हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ, हैरत की नई दुनिया। और फिर जो अनीस ने फिक्रा बोला था कि यूनिवर्सिटीज़ के होने का एक जवाज़ है। यूनिवर्सिटी डिग्रियां बांटने के लिए नहीं बनी होती। यूनिवर्सिटी अपने से जुड़े हुए लोगों की, अपने शहर की, अपने महल्ले की, अपने मुल्क की या इवन दुनिया भर की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ यहाँ पे एक्सपर्ट, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की हो तो सबसे बेहतर लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में लाए जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट अकेले कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, लेबॉरेटरीज चाहिए, क्लासरूम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए, बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पे एक इंतहाई इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। मैं पेडागोजिकल ट्रेनिंग के लोग यहाँ बैठे हुए जिन्होंने ट्रेनिंग की, मैंने उनको यही बताया कि हर यूनिवर्सिटी में, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, हर यूनिवर्सिटी का जो इनपुट है वो स्टूडेंट है, FSC करके आ गया, और जो आउटपुट है वो ग्रेजुएट है। बीच में वो यूनिवर्सिटी एक ब्लॉक के तौर पे मौजूद है। और मैंने सवाल किया कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, इवन भावलपुर में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में 253 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या इन सब के ग्रेजुएट एक जैसे होते हैं? सबका जवाब था नहीं। जब सब यूनिवर्सिटियों में टीचर भी हैं, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, इंतज़ामी निज़ाम भी है, सिंडिकेट भी है, लेकिन सब मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि वो जो ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनमें फ़र्क है। उनमें फैकल्टी की नेचर, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, फैकल्टी की एक्सपर्टीज़। फॉर एग्जांपल जब हम रैंकिंग में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी फैकल्टी है। हम अगर कहते हैं 1200, अगला सवाल पूछते हैं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टर्मिनल क्वालिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी से नहीं है। अगर हमारे बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ के हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड इंडिकेटर। यानी इससे यह भी लगता है कि हम दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा हमारी डिग्री को कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपके पास किस तरह की कितनी डाइवर्स फैकल्टी है। इस किताब में आप जाके देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 45 फैकल्टी ऐसी है परसेंट जो कि बरतानिया से बाहर है, मुल्क से बाहर है, जिसको हम इंटरनेशनल आउटलुक कहते हैं। तो वो ऐसी फैकल्टी जो इतनी डाइवर्स हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, इतने सारे प्रोग्राम्स हो, वो मिल के फिर ऐसा कुछ करते हैं। यूनिवर्सिटी का काम बिल्कुल ये नहीं है कि आप यहाँ पे 4 साल गुजारें, उसके बाद एक डिग्री लें और आप समझते हैं कि हम ये डिग्री लेने के बाद रोजगार की तलाश शुरू करेंगे। हम भी यही समझते हैं, टीचर के स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर इसके लिए जॉब का बंदोबस्त करना है। यूनिवर्सिटी वो जगह है जो मुलाजमत के मौके पैदा करे। यूनिवर्सिटी वो जगह है जो सरमायाकारी के मौके पैदा करे। यूनिवर्सिटी वो जगह है जो गवर्नमेंट से पैसे मांगने की बजाय गवर्नमेंट को पैसे कमा के दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की इकोनॉमी को 16 बिलियन पाउंड पर ईयर कमा के देती है, 16 बिलियन पाउंड। और बरतानवी गवर्नमेंट कहती है जब हम 1 पाउंड की सरमायाकारी करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, बदले में वो बरतानिया की इकोनॉमी में 10.30 पाउंड का इजाफा करते हैं। एग्जाम्पल एस्ट्राजेनेका की एग्जाम्पल, वैक्सीन कोरोना में जब आया, वैक्सीन नहीं था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बनाया, 3 बिलियन डोज दुनिया को बेचे और हर डोज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शेयर है। और वो लोग इस तरह के काम 1 हफ्ते में कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ग्रेजुएट्स ने बनाई। हमारे यहाँ जो चीज़ जो कमी है, जो मैंने फैसला में लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसको पढ़िएगा, बहुत सारी इंस्पिरेशन है। दिस इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट फॉर द गाइडलाइन। ये इसलिए नहीं है कि आप लोग यहाँ से BS करने के बाद MPhil PhD कहाँ से करें। आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है, आपके लिए इसमें कोई ना कोई रोल मॉडल मौजूद है।
स्टूडेंट की शक्ल में, टीचर की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में, या वो लोग भी हैं जिन्होंने इदारे बनाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया था लीलैंड स्टैनफोर्ड ने, जो कैलिफोर्निया का गवर्नर रह चुका था। उनका अकलौता 15 साल बेटा जिसकी डेथ हो गई टाइफाइड से, उसकी याद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बना ली। तो जिन्होंने इदारे बनाए वो भी, जिन्होंने इदारे चलाए वो भी, जिन्होंने इदारों को बेहतरीन, MIT की मिसाल देख लेते हैं। MIT जब 1861 में बनी, पहले 30 साल तक उसने कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन जब उनको रिचर्ड मैकलॉरेन जैसा वाइस चांसलर मिला, उस बंदे ने उस यूनिवर्सिटी का हुलिया बदला, शक्ल बदली उसकी। उसने पहले बिल्डिंग बनाने के लिए कहा कि मुझे पैसे चाहिए। जब पता चला कि उनका काज ये है, उनको खुद लोगों ने बुलाया। कोडक कंपनी, हमने सुना बचपन में जो फिल्म यूज करते थे, कोडक के मालिक जॉर्ज ईस्टमैन ने MIT के वाइस चांसलर को बुलाया कि तुम्हें बिल्डिंग्स बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए। जितना अमाउंट उसने लिखा, उसने चेक निकाल के दे दिया कि ये पैसे ले लो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। जब उसने बिल्डिंग की तामीर शुरू की तो अपनी फैकल्टी को बुलाया कि हमने ये बिल्डिंग्स नहीं बनानी, हमने बिल्डिंग्स में ऐसा काम करना है जिसको पूरी दुनिया, जिसकी वजह से हमारी मौजूदगी को नोटिस करे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा काम हो जो कि पूरी दुनिया नोटिस करे। आज हम सारे जितने गैजेट्स में हैं या जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इन तमाम टेक्नोलॉजीज का नुक्ता आगाज कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है। इसलिए ये टैग लाइन जो ऊपर है कि वो 10 गैर मामूली यूनिवर्सिटियां जिन्होंने दुनिया को बदला। किसी ने गूगल बनाया, किसी ने ड्रॉप बॉक्स बनाया, किसी ने इंटेल बनाया, किसी ने इंटरनेट बनाया। आप इन राहदारियों में जाएं, न्यूटन से आपकी मुलाकात होगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, चार्ल्स डार्विन से आपकी मुलाकात होगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अलामा इकबाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए नजर आते हैं, बेनजीर भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई नजर आती है। दुनिया के मुख्तलिफ लोग, सरबराहान मुमलिकत, साइंटिस्ट और टॉप क्लास एलुमनाई जिन्होंने ऐसी कंपनीज बनाई कि दुनिया के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए। यूनिवर्सिटी का काम है रोजगार के मौके पैदा करना, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। हम और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वो कामयाब एलुमनाई पैदा कर सकती है जो बदलते वक्त के साथ, बदलते हालात के साथ अपने आप को बदले, अपने आप को समझे और अपनी ताकत को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करे। उस तरह की पिछले दिनों मुकेश अंबानी की बड़ी शोहरत रही है। मुकेश अंबानी खुद भी केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया से पढ़ा और उनकी जो इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी केमिकल की इंडस्ट्री है। तो जिस तरह का आपका फील्ड है, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप फिजिक्स में हैं, आप उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करें, रोजगार के मौके पैदा करें और फिर दुनिया को बदलने में हिस्सादार बने। इस इंतखाब आगा साहब ने पढ़ के सुनाया। इस किताब के पहले सफ़े पे मैंने एक शेर लिखा था, वो वहीद नूर एक शायर है क्वेटा के, उनकी पूरी गज़ल है, लेकिन मैंने उस गज़ल में से सिर्फ एक शेर लिखा कि मैं लेट मी चेक। ज़र्बे जनून इश्क से उठता हुआ शऊर, ज़र्बे जनून इश्क से उठता हुआ शऊर, तारीकियों में नूर की बरसात कर गया। ये वो वजह है, हमारे इर्द गिर्द अभी भी तारीकी है, अभी भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी मुश्किलात हैं, अभी भी जहालत है। लेकिन मैंने ये किताब नाम की उस तवाना आवाज़ के नाम, उस ताकतवर आवाज़ के नाम, उस रोशनी के नाम, उस शऊर के नाम जो उन जहालत के साथ नबर्दाज़मा है, उस अंधेरे को मिटाने की कोशिश में है। वो ज़र्बे जनून जो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जिक्र है। आपने डॉक्टर साहब बहुत दुरुस्त फरमाया कि किताब की एक और ज़िंदगी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी की मिसालें हैं और वो ज़िंदगियाँ हमारी किसी न किसी शक्ल में हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। जैसे वो इम्तियाज़ गौर साहब बरतानिया में पाकिस्तानी शायर हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें शामिल है मेरी कुछ ज़िंदगी की दास्तां, मेरी सारी शायरी को शायरी न समझिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की दास्तानें हैं, बहुत सारे लोगों की कामयाबियों की दास्तानें हैं, मुश्किलात की दास्तानें हैं, और अल्टीमेटली वो हमारे लिए जो आपने फरमाया कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, वो भी बताई गई है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए। मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी कोशिश होगी, जैसे आपने फरमाया कि मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, और हम सब चूँकि हम एक उस्ताद होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, हमने मुसलसल पढ़ते रहना है, हमने मुसलसल लिखते रहना है, हमने मुसलसल शऊर की आवाज़ का में चाहे बहुत घुटी सी आवाज़ हो, चाहे बहुत थोड़ी सी रोशनी हो, लेकिन अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डालना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इसमें शुक्रगुजार बहुत सारे और लोगों का भी हूँ। ज़ीशान तबस्सुम साहब अभी स्पीकर भी थे हमारे, उन्होंने इस किताब की उर्दू में मेरी बड़ी हेल्प की, क्योंकि मेरी पहली ज़बान बलोची है और चौथी पाँचवीं जाके उर्दू बनती है, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की है। बुक कॉर्नर जेलम जिन्होंने इस किताब को पब्लिश किया, पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशर, जिनके 50 ईयर्स अभी हो गए, उन्होंने 50 का
मोनोग्राम किताब के ऊपर भी लगाया हुआ है, 50 ईयर्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बुक, कॉर्नर शाहिद अबीद साहब ने शुरू किया और अब उनके बेटे गगन शाहिद और अमर शाहिद माशाल्लाह पाकिस्तान की लीडिंग पब्लिशर बन चुके हैं और बड़ी खूबसूरत किताबें छापते हैं, उनका शुक्रिया। इसके अलावा इस किताब में जिन्होंने अपना मुख्तसर सा नोट, सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आप लंदन में थे जब मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर की थी, उस वक्त से आपने मुसलसल इसको आपकी रहनुमाई रही है। डॉक्टर अतर महबूब साहब ने नोट लिखा, उनका शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने, डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब चेयरमैन PHEC ने, डॉक्टर रमज़ान साहब एमरसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, उनका, और इसके अलावा जो भी डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब जो एक्स चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान थे, उनका, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने ये जो ऊपर वाला टैग लाइन है ये उनका दिया हुआ है, वो 10 गैर मामूली यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने इस दुनिया को बदला, दैट वाज एडेड बाय क्लासरा साहब। और इसके अलावा इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर स्टडी आइकॉन, हेरिटेज कैफे और लिप्टन, उनका बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।